ہم اس وقت کراچی میں ہیں، کراچی الیکٹرک سپلائی یہاں سپلائی کرتی ہے، اس کی بلنگ ہے۔ کہتے سر ایک زمانہ تھا ہم 1,500 روپے اپنا بل دیتے تھے، پھر 2,500 ہوا، اب تو سر 15-18 ہزار ہم دے رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، وہی چیز چلا رہے ہیں ہمیں، اور ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس بل پہ کیا کیا لکھا ہوا ہے اور کس طریقے سے ہو رہا ہے۔ اور کل تک اگر ہم کم یونٹ چلا رہے تھے تو اس کا پیسہ جو ہے وہ جو ہم زیادہ یونٹ چلا رہے تھے، انہوں نے کہا ہم زیادہ یونٹ چلا رہے تھے تو اس کا پیسہ کم تھا، آج ہم کم یونٹ چلا رہے ہیں اس کا پیسہ زیادہ آ رہا ہے۔ اب کیا یونٹ پہ انہوں نے ٹیکس لگا دیا ہے، فیول پہ ٹیکس لگا دیا ہے۔ یقین کیجئے جو لوگ سے میری بات ہو رہی تھی آج ایک ساتھ ہی مل گئے، ایک جگہ میں گیا جہاں مڈل کلاس لوور مڈل کلاس کا گھر تھا، وہ سب کے سب ہاتھ میں بجلی کا بل لیے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ سر یہ تو مار دیا ہمیں، ہماری تنخواہ اتنی نہیں ہے، 25,000 کوئی کمانے والا ہے، کوئی 35,000 کمانے والا ہے، کوئی 30,000 کمانے والا ہے، کوئی 50,000 کمانے والا ہے، کوئی 70,000 کمانے والا ہے۔ ایک زمانہ تھا ہم سنتے تھے جس کے پاس 70,000 روپے وہ بڑے عیاشی آرام سے زندگی گزارتا تھا، آج 80-70 ہزار والا رو رہا ہے کہ سر ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، کھانے کو نہیں بچتا۔ ہم گیس کا بل، الیکٹریسٹی کا بل، ڈیزل میں کیا ہے کہ جی کچھ سامان لے جاتے ہیں ہمیں، پیٹرول میں کیا ایک چھوٹی سی گاڑی رکھی ہوئی ہے، بچے اس میں جاتے ہیں، اسکول چھوڑتے ہیں، اسکول کی فیس اور پیسہ ارننگ۔ کچھ لوگ سرکاری ملازم تھے وہ رو رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ملازم تھے جو کہ سینئر سٹیزن تھے جنہوں نے 4 پیسہ جمع کر کے جو پیسہ اپنا ڈیفنس آپ کے سیونگ سرٹیفکیٹ میں رکھا تھا، ان کی جو آپ کے ایک زمانے میں وہ کہتے تھے کہ ہمیں اتنا پیسہ مل جاتا تھا کہ ہم اپنی ضرورت زندگی گزار لیتے تھے۔ آج جب ہمیں ملتا ہے تو ہم اس کو لے کر یہ سوچتے ہیں کہ اس کو ہم اپنی بجلی کے بل میں دیں، اس کو گیس کے بل میں دیں، اس کو ڈیزل میں ڈالیں، اس کو کھانے میں رکھیں۔ ان پیسوں کو کہاں رکھیں؟ آیا کرایہ دیں، گھر کا کرایہ دیں۔ تو مثلا حکومت IMF کا رونا تو روتی ہے کہ جی IMF سے PTI نے ایگریمنٹ کر لیا ہے، لیکن یہ ذمہ داری کس کی ہے کہ عام آدمی کو ریلیف دیا جائے؟ عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے موجودہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ بقول کہ جی ہم 300 یونٹ سے نیچے لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف دے رہے ہیں۔ اب 300 یونٹ جو آپ مڈل کلاس ہے جس کی تنخواہ 25,000 ہے، 20,000 ہے، 22,000 ہے، جو بیچارے سرکاری ملازم ہیں، یہ جو چھوٹے چھوٹے ملازم ہیں کسی جگہ کام کر رہے ہیں، دہاڑی لگا رہے ہیں، اگر وہ فرض کیجئے 300 سے زیادہ یونٹ، کیا ہوتا ہے 300 کا یونٹ؟ ایک پنکھا چلاتے ہیں، فیملی ہے ان کی، ایک کمرے 2 کمرہ ہے، ایک فریج تو ہوگا، ٹی وی بھی ہوگا، تو اگر فرض کیجئے ان کا یونٹ زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جی وہ یا تو گھر کا کرایہ دیں یا بجلی کا دیں یا ڈیزل، کہاں جائیں گے؟ کس طریقے سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم قرض دار ہو گئے ایک دوسرے، اور قرض بھی کوئی نہیں دیتا اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا ساری ذمہ داری آپ PTI پہ ڈال دیں گے؟ پچھلی حکومت پہ ڈال دیں گے؟ موجودہ 5 مہینے کے اندر اس حکومت نے عام آدمی کو ڈیزل میں، گیس میں، بجلی میں، تنخواہ میں یا اور چیزوں میں کیا ریلیف دیا؟ آپ دیکھیے یہ آپ سیلاب کا یہ اتنا بڑا جو آیا ہے کیا دے رہے ہیں آپ؟ ایک مر گیا تو 10 لاکھ دے دیا، خیمے تک تو آپ پہنچا نہیں رہے۔ میں دیکھ رہا تھا کس طریقے سے لوگ جو ہیں پانی سے نکل کے آ رہے ہیں، کوئی ایک جگہ نہیں ہے۔ اور دیکھیں کچھ بھی ہو جائے سب سے بڑی ذمہ داری، یقیناً یہ بہت بڑا ایک بحران ہے، بہت بڑی تباہی ہے، لیکن جس طرح یہ تباہی ہے اس کی ذمہ داری بھی حکومتوں پہ آتی ہے کہ انہوں نے ایسے حالات پیدا نہیں کیے۔ کراچی میں بارش ہوتا ہے، انفراسٹرکچر تو آپ نے بنایا نہیں ہے، ایک بلڈنگ کی اجازت آپ بڑے بڑے لیڈرز کو دیتے ہیں، جہاں پر 4 آدمی کی نکاسی کی پائپ لائن ڈلی ہوئی تھی، وہاں اگر ایک بلڈنگ کی اجازت آپ دیں گے اور وہاں پر جو ہے وہ 80 افراد یا 100 افراد اس کو استعمال کریں گے اس بلڈنگ کو، تو بتائیے کہ اتنی پتلی سی پائپ میں جہاں 5 آدمی کا جانا چاہیے تھا انفراسٹرکچر میں، وہاں 100 آدمی جائیں گے تو کیا ہوگا؟ بلاسٹ ہوگا نا، بند ہوگا نا۔
تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں، لیکن آج میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، کہتے ہیں کہ سر مہنگائی اتنی ہے، دال روٹی آٹا جب خریدنے جاتے ہیں تو اس طریقے سے ہمارے پیسے نکلتے ہیں. ہم 2 وقت کھانا 3 وقت سے 2 وقت کر دیا. کچھ لوگ کہتے ہیں 2 وقت سے ہم 1 وقت پہ آ گئے. میڈیسن اتنی مہنگی ہو چکی ہے، اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ لائف جو میڈیسن ہے اس کو تو چھوڑیں، پیناڈول اتنا مہنگا ہو چکا ہے، بروفن اتنا مہنگا ہو چکا ہے، پٹیاں اتنی مہنگی ہو چکی ہیں، عام میڈیسن اتنی مہنگی ہو چکی ہے، وامٹنگ کی میڈیسن کہ جی وہ کہتے ہیں الٹی ہوتی ہے تو ہم نیبو چاٹ لیتے ہیں. نیبو لینے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ نیبو بھی 3 نیبو اگر خریدیں تو آپ کا 200 روپے نکل جاتا ہے. تو یہ کس طرح سے لوگوں کو مار رہے ہیں. لگتا یہ ہے کہ آپ غربت کو نہیں، آپ غریبوں کو مار رہے ہیں، اور موجودہ حکومت اس کی ذمہ دار ہے. کوئی ایسا ریلیف نہیں مل رہا ہے. لوگ سوچ رہے تھے کہ چلیں جی پیٹرول کے پرائزز کم ہوئے تو آپ کم کریں گے، تو آپ نے تو نہیں کم کیا. جب پیٹرول کا پرائز اور ڈیزل کے پرائز آپ بڑھائیں گے تو ہر چیز میں بڑھے گا. انفلیشن 45 ہو گیا ایک کلاس سے. سی پی آئی دیکھ لیں. آپ بحث چھوڑیں، اسٹیٹسٹک کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. جائیں آپ جا کے مارکیٹ میں ایک سیب تو خرید، وہ لوگ جو پھلوں پہ زندہ رہتے تھے اب وہ کہتے ہیں ہم ہفتوں اور 15 دن اور مہینوں میں پھل نہیں کھاتے، ایک کیلا نہیں کھاتے، سیب نہیں کھاتے، آم نہیں کھاتے، امرود نہیں کھاتے. ان سب کے پرائزز 400 500 سے اوپر ہو گئے. 400 800 600 1200. تو کیا چیز آپ دے رہے ہیں؟ نہ چاول دے رہے ہیں، نہ دال دے رہے ہیں، نہ جو آپ ایک آئل دے رہے ہیں. وہ آئل آپ دیکھیں کس طرح کے آئل وہ لیتے ہیں. دودھ کہاں گیا ہوا ہے، چینی کدھر گئی ہے. بیسک ایک غریب آدمی کی نیڈ کیا ہے؟ بہت برے حالات ہیں اس وقت. پاکستان کی موجودہ حکومت اگر یہ کہتی ہے کہ یہ سب کچھ پی ٹی آئی کی حکومت کا ہے تو یہ ٹوٹل غلطی ہے، غلط بات ہے. یقیناً پی ٹی آئی کے آپ نے ان کا جو آپ ایگریمنٹ کیا ہے اور معاشی تباہی تھی، بالکل اس بحران کو آپ نے فیس کیا ہے اور بہت برے حالات معاشی طور پر تھے، اور پی ٹی آئی نے جو ایگریمنٹ کیا تھا اس کا ضرور اثر ہے. لیکن عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے آپ یہ ذمہ داری نہیں لگا سکتے کہ یہ پی ٹی آئی کی بنیاد پر عام آدمی کو بھی جو ہے وہ مرنا پڑے گا. جبکہ یہی عام آدمی پانی اس کے نلکے سے نہیں گرتا لیکن اس کا بھی ٹیکس دیتا ہے. صبح 6 بجے سے لے کر رات کے 12 بجے تک جب سوتا ہے جو بھی کام کرتا ہے اس کا ٹیکس دیتا ہے. 32 یا 27، میرے پاس وہ کیلکولیشن نہیں ہے، 27 انڈائریکٹ ٹیکس دیتا ہے ہر آدمی. کہاں جاتا ہے وہ؟ کیا ملتا ہے اس کو؟ دنیا میں دیکھیں کہ انڈائریکٹ ٹیکس ملتا ہے اور حکومت وہ ٹیکس لے کر گاؤں تک فیسیلیٹیٹ کرتی ہے لوگوں کو. وہاں پہ مال بناتی ہے، بہترین اسکول بناتی ہے، بہترین آپ کے یونیورسٹی بناتی ہے، روڈ بناتی ہے. اسی لیے گاؤں سے لوگ نکل کر آتے ہی نہیں ہیں شہر میں، اور پھر جب وہ وہیں کماتے ہیں تو پھر انکم ٹیکس بھی دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں انکم ٹیکس کے دائرے میں لوگ نہیں آتے ہیں. یہاں لوگوں کو زہر خریدنے کے پیسے نہیں ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انکم ٹیکس کے تباہ کر دیا ہے. کیا موجودہ حکومت نے کوئی ایسی معاشی پالیسی دی ہو جس میں بڑوں کو انہوں نے پکڑا ہو اور غریبوں کو ریلیف دیا ہو؟ تو بتا دیں کون سی ریلیف ہے. دال پہ کیا دیا گیا ہے، چاول پہ کیا دیا گیا ہے، آٹے پہ کیا دیا گیا ہے، چینی پہ کیا دیا گیا ہے، دودھ پہ کیا دیا گیا ہے؟ ایک غریب آدمی کیا کھاتا ہے؟ آٹا، چینی لیتا ہے، دال کھا لیتا ہے. آپ بتائیے اگر یہ ایک آدمی 2 وقت کی، یہی 5 آدمی اگر گھر میں رہتے ہیں اور اگر وہ 2 وقت کی روٹی کھاتے ہیں، صرف دال اور روٹی اور چائے پی لیتے ہیں، دودھ تو چھوڑیے، دوائیاں تو چھوڑیے، ساری چیز تو چھوڑیے، آپ سمجھتے ہیں کہ 20-22 ہزار میں وہ اپنی 1 مہینے کی خوراک پوری کر سکتا ہے؟ جب وہ خوراک نہیں پوری کر سکتا ہے تو دوائیاں، اسکول کی فیس، کرایہ، بجلی، پیٹرول، ڈیزل. تو حکومت کی کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے جس کی بنیاد پہ غریب آدمیوں کو ریلیف مل رہا ہو. اور اس وقت جو غریب مر رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماضی کی حکومتوں کے غلط فیصلے اور موجودہ حکومت کا جو ہے نااہلیت ہے. جو اس وقت میں کہتا بھی ہوں کہ جو وزارت ان کے پاس، جس آدمی کے پاس ہے، وہ ارب پتی کھرب پتی ہے. اس کو کیا پتا ہے غریب آدمی کے مسائل کیا ہیں؟ وہ کیوں ریلیف دے گا ان کو؟ اس کو تو خوش کرنا ہے اوپر والوں کو، کیونکہ اوپر والے ہی اس کو لے کے آئے ہیں اور اوپر والے ہی لائیں گے، نیچے والے تھوڑی لائیں. تو
تو وہ خوش کرے گا اوپر والوں کو. تو مجھے بتا دیں اگر موجودہ حکومت کہتی ہے کہ ہم غریبوں کا بڑے فکر کرتے ہیں تو کیا ریلیف دیا ہے آپ نے؟ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.